واقعہ ہررا یہ ہے کہ جب شہادت حسین ہو گئی تو اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، اور ظاہر ہے یزید اپنے آپ کو حکمران سمجھتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ بیعت توڑنا جو ہے یہ بغاوت ہے وقت کی حکومت کے خلاف۔ تو پھر اس نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے، جسے وہ بغاوت سمجھتا تھا، فوجیں جو ہے وہ مدینہ شریف روانہ کی، اور مدینہ شریف کی حرمت پامال ہوئی۔ بخاری مسلم دونوں میں واقعہ ہررا کا ذکر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر اس حق میں نہیں تھے کہ یزید کی بیعت توڑی جائے۔ یہ لادہ بات ہے کہ موت کے وقت مجموع الزوائد اور المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے چھوٹنے کا غم نہیں کہ مجھ سے کبھی چھوٹا ہو، سوائے یہ کہ مجھے علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کرنا چاہیے۔ معلوم اس وقت وہ عبداللہ ابن مطیع کے پاس گئے کہ آپ بیعت نہ توڑیں، لیکن عبداللہ ابن مطیع صحابی جو ہیں یہ سمجھتے تھے کہ اب تو کوئی خیر باقی نہیں رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یزید نے پھر مدینہ کے اوپر حملہ کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب بادشاہ کسی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے تباہی ہوتی ہے۔ باقی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، خود وہ تاریخ جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کوٹ کرتے ہیں، البدایہ والنہایہ، جسے تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، ابن کثیر نے لکھی، المتوفی 774 ہجری۔ اس میں وہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح مسجد نبوی شریف کی توہین ہوئی اور عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر چونکہ اہل مکہ نے بھی بیعت توڑ دی تھی، پھر مکے کی طرف گئے، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ منجنیق سے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر، اس میں غلاف کعبہ بھی جلا، خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہو گئی۔ بعد میں پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اسے تعمیر کروایا، کیونکہ اسی دوران یزید پھر مر گیا تھا، اس کی وجہ سے بنو امیہ کی حکومت کمزور ہو گئی۔ اور یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا ہوا، وہ ولی اللہ تھا، اور اس نے اپنے باپ کی مسند پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ میرے باپ نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی ہے تو میں کیوں ہی مسند سنبھالوں۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی 22 سال کی عمر میں آلموسٹ فوت ہو گیا۔ پھر مروان جو ہے نا اس نے حکومت سنبھال لی، اور پھر آگے سلسلہ چلا۔ تو واقعہ ہررا جو ہے وہ اس واقعے کو کہا جاتا ہے، اور واقعہ ہررا کا ذکر بخاری میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک بڑے غمگین تھے اس واقعے کی وجہ سے، تو حضرت زید بن ارقم نے خط لکھا حضرت انس بن مالک کو کہ ہمیں تو رسول اللہ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کچھ ہوگا، اور حکم دیا تھا کہ صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا۔ تو انصار مدینہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ صحیح بخاری کے اندر اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور اسی حدیث میں صحیح بخاری کے آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ زید بن ارقم وہی ہیں جن کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کی آیات نازل کی تھی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کے لیے ذلیل کا ورڈ اس نے یوز کیا تھا۔ نبی الاسلام کے بلانے پہ وہ مکر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم کی تائید میں قرآن کی آیات نازل کی۔ تو یہ پوری حدیث موجود ہے۔ اس واقعے کو واقعہ ہررا کہا جاتا ہے۔